بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو، اس کی ترتیب کو، تعداد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں، ایک آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا کمنٹ سیکشن والوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے وقت یہ سورت لازمی پڑھا کرو، بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت ملے گی، رزق کے خزانے کھل جائیں گے، دشمنوں پر فتح مل جائے گی، کوئی بھی بیماری ہو شفا مل جائے گی۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک ایسی سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی یہ سورت پڑھنے پر۔ اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو ملے گی، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ سورت بھی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں، دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی راز بتانے والا ہوں، ایک ایسی صورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت پر مشتمل ہے، جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ فاتحہ آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ فجر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ فاتحہ کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اگر بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہیں تو ملے گی، اگر شفا مانگے تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔
سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے سورۃ الکتاب، ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جامع دعا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کا فرض ہونا اجماعی ہے۔ یہ سورہ اللہ کی حمد و ثنا اور انسان کی دعا اور فریاد کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ ام القرآن اور ام الکتاب، اس کو اس لیے ام القرآن کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کے بنیادی مضامین شامل ہیں، اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ نماز کا رکن یہ مسلمانوں کی فرض اور نفلی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ جامع دعا یہ ایک مکمل اور جامع ترین دعا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اپنی عبادات اور مدد کی مانگ اور سیدھے راستے کی درخواست شامل ہے۔ ہدایت کا خزانہ، جس کو سورۃ فاتحہ کی حقیقت نصیب ہو جائے تو گویا اس پر ہدایت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حمد و ثنا پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، عبادات اور مدد۔ چوتھی آیت میں انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے مدد مانگنے کا بیان ہے، دعا اور استعانت۔ آخری 3 آیات انسان کی طرف سے کی گئی ایک اہم دعا ہے جو اللہ نے خود انسان کو سکھائی ہے، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان کا جو مغلوب اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ 1 ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ سب اسی صورت کی برکت سے ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ فجر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ صبح کے وقت جب فرشتے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل، اس سے جڑے قرآنی حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورۃ فاتحہ۔ یہ محض 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے، بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو
ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ صورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی، اس کی حمد و ثنا کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز فجر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ فجر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں، بلکہ یہ دن کے آغاز کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چلتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے۔ وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس پہ دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ فجر کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اس لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ فجر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب رات کے فرشتے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورہ فاتحہ کی تسبیح میں مصروف ہوں تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثابت ہو جائے تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی قبولیت جلد دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے فجر کے بعد سورہ فاتحہ کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی، اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر حاجت، چاہے رزق ہو، بارش ہو، شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ سورہ بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔
سورہ فاتحہ اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورہ فاتحہ کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائشوں یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ میں یہ سورہ فاتحہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت مثلا رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب ہو، یا رزاق ہو، یا کریم ہو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور رکھیں، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تسبیح فجر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا سورہ فاتحہ کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے، اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔
فجر کے بعد کا وقت، دل کی سچی نیت اور سورہ فاتحہ کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھے عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہمسفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام۔